अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी अपने व्लॉग पॉलिटिकल कैनवस के साथ। गज़ा का मौजू पूरी दुनिया का मौजू है और आलमी मीडिया का सबसे बड़ा मौजू है। गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ जो इसराइली कर रहे हैं वो अब छुपाया नहीं जा सकता। वहाँ पर जैसे कत्लेआम हो रहा है, जैसे बर्बरियत हो रही है, सरमायादारी निज़ाम की तरफ से, इस्तेमार की तरफ से और इसराइल की तरफ से। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत दिलचस्प मौजू पे बात करूँगा और वो मौजू है पाकिस्तान में यहूदी। ये यकीनन आप सुन के हैरान हो गए होंगे कि क्या पाकिस्तान में यहूदी हैं और बड़े पुराने ज़माने से हैं, बड़ी तारीख़ी यहूदी हैं। तो इस पर मैं जो आपसे बात करूँगा उसकी जो मालूमात हैं वो बड़ी दिलचस्प तो हैं, लेकिन आज तक लोगों का इस बारे में इतना इल्म नहीं है कि वो कैसे आए, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। कहने को तो इसराइल यहूदियों का मुल्क है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 30% यहूदी रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदियों की आबादी यानी उन 2 करोड़ में से 51% यहूदी जो उनसे हैं वो अमेरिका में रहते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका का इसराइल के बारे में जो किरदार है वो कितना अग्रेसिव और सपोर्टिव है। हर साल वो 2 से 3 अरब डॉलर मदद देता है, यानी कि बिल्कुल बिला किसी कर्जे के वो मदद देता है, 2 से 3 अरब डॉलर। और दूसरी बड़ी आबादी इसराइल में है, तीसरी फ्रांस में है जहाँ पे 16% है। इसीलिए आप देखते हैं कि फ्रांस का किरदार भी इसराइल और ज़ायनिज़्म के हवाले से बहुत शिद्दत पसंद है। लेकिन मैं हमेशा उन लोगों में से हूँ जो यहूदियों और सहूनियों में फ़र्क बताते हैं। मैं सहूनियों को तो टारगेट करता हूँ अपने कलम के ज़रिए, अपने लफ्ज़ों में उनको तनकीद करता हूँ, लेकिन यहूदियों को तो सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए जो उनका ग्लोरियस पीरियड है वो मुसलमानों के ज़माने में है। सबसे ज़्यादा उनका ग्लोरियस हिस्ट्री है वो स्पेन के मुसलमानों ने उनको पनाह दी, फिर ऑटोमन ने। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, जो यहूदियों की तारीख पाकिस्तान से जुड़ती है, वो कहा जाता है कि 2000 साल कबल यहाँ आए और ये वो ज़माना था जब यहूदा मुमलिकत उन्होंने बनाई और ये मालाबार में आए। क्यों मालाबार में आए? चूँकि जो अरब हिंद तजारत का रास्ता था जहाँ से इस्लाम पहले सबसे आया, मोहम्मद बिन कासिम से पहले इस्लाम आया था, वो भी मालाबार का ही रास्ता। चूँकि अरब दुनिया का जो बहिरा रूम से रास्ता था वो मालाबार की मंडी तक जाता था और ताजर लोग थे। दूसरा ये भी कहा जाता है कि इससे पहले जो इसराइली किंगडम की बुनियाद रखी गई थी 1050 कबल मसीह में, उस वक्त यहूदी आए और ये यहूदी यहाँ पर बेज़रर रहे। हिंदुस्तान में 1947 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान 2 अलहदा मुमलिकतें बनी और तकसीम हुआ, कहा जाता है कि 50,000 यहूदी थे पूरे बर्रे सगीर में और इनमें जो अक्सरियत यहूदी थी वो बॉम्बे में रहती थी, पूना में रहती थी। मैं किसी दिन आपके साथ तस्वीर शेयर करूंगा। 1986 में जब मैं पूना गया तो नहीं 86 नहीं 83 के सफ़र में, तो मैंने यहूदियों के मोहल्ले में भी गया पूना के, और वो जो इसराइली वार थी 67 की, इसराइल मिस्र की वार, उसमें ज़्यादा चले गए और उनका सबसे बड़ा जो सिनेगॉग, जो जैसे हमारी मस्जिद होती है और ईसाइयों का गिरजा होता है, उनका सिनेगॉग होता है, वो आज भी पूना में है। बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में भी है, लेकिन जो पूना का सिनेगॉग है वो आज भी अलाइव सिनेगॉग है। इसी तरह कराची में भी एक सिनेगॉग था जो सिनेगॉग 1893 में बना। और ये कब क्यों बना कि 1893 में जब मशहद में यहूदियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए तो एक बड़ी तादाद यहूदियों की हिजरत कराई, 2000 साल कबल भी, और ये हिजरत का सिलसिला जारी रहा। ईरान के शहर मशहद में मुज़ाहरे हुए तो वो यहूदी ज़्यादातर कहाँ आबाद हुए? रावलपिंडी में। अभी तक रावलपिंडी का जो 2 इलाके हैं, निश्तर स्ट्रीट और बाबू मोहल्ला, वहाँ पर यहूदी आबादी थी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के यहूदी थे, हिंदुस्तान की कई अदाकाराएँ वो यहूदी थीं, कई अदाकार यहूदी थे, ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से रहे, और उनकी एक मिस इंडिया तो वो भी यहूदी थी, उनकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो यहूदी थे ये कहाँ रहते थे? ज़्यादातर कराची में रहते थे। ये जो गिरजा बना, इस गिरजे जो कराची में बना, इस गिरजे के साथ जो हशर हुआ, ज़िया-उल हक़ के ज़माने में उसके आखिरी साल में इसको आग लगा दी गई और ज़िया-उल हक़ के हुक्म पर उस जगह पर एक शॉपिंग प्लाज़ा बना दिया गया। वो शॉपिंग प्लाज़ा की वही जगह है जो अब मदीहा स्क्वायर कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं थे।
لیکن 1947 کے بعد یہودیوں نے یہاں سے ہجرت کی. کہا جاتا ہے کہ کراچی میں 2500 یہودی تھے اور ان کی جو ہجرت ہوئی وہ رام اللہ میں جا کے آباد ہوئے, اور انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا جو دلچسپ معلومات ہے. وہاں پر اسرائیل میں جو کرکٹ انٹروڈیوس کرائی, وہ پاکستانی محلہ ہے پورا یہودیوں کا رام اللہ میں, اور اس میں ایک ان کا سپوکس پرسن بھی بنا جو پاکستانی یہودی تھا اسرائیلی فوج کا. لیکن جو پاکستان میں اب تک کتنے یہودی ہیں اس بارے میں جو میرے پاس معلومات ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں. نادرا کے مطابق 2023 تک, اس سال تک 745 خاندان ہیں یہودیوں کے. ایک دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 1000 سے زیادہ یہودی ہیں, اور جو 2013 کے انتخابات تھے اس میں جو ووٹرز لسٹ بنی اس میں 809 رجسٹرڈ یہودی ہیں, رجسٹرڈ یہودی کہہ رہا ہوں, جس میں خواتین کی تعداد 427 ہے اور مردوں کی 382. اچھا, پاکستان میں کراچی کے بعد زیادہ یہودی لاہور, پشاور اور راولپنڈی میں تھے. یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بر صغیر میں جو یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے ہیں, ان کو ایک کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, ایک بغدادی اسرائیل ہے اور ایک اس سے بھی قدیم ہے. لیکن بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے وہی کراچی, پشاور, سندھ اور پنجاب میں تھے. سندھ میں بھی یہودیوں کی ایک بڑی آبادی تھی, کراچی خود سندھ کا حصہ ہے. لیکن یہ یہودی یہاں پر بڑے پرامن شہری تھے اور ابھی تک پرامن ہیں. ایک تو جو اس میں کراچی کا ایک یہودی نوجوان ہے جس کا نام ہے فشل بن خلد ہے, اس کے ساتھ ایک ایشو بھی بنا تھا کہ وہ یہودی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے بھائی نے کہا یہودی نہیں ہے, لیکن وہ اب یہودی ہے اور وہ پرامن طور پر پاکستان میں رہتا ہے. نادرا کے مطابق پاکستان میں جو 745 خاندان ہیں اور 1000 یہودی ہیں, یہ وہ فگر ہے جس کو رملہ میں بسنے والا ایک یہودی پاکستانی چیلنج کرتا ہے کہ اس سے زیادہ ہے. یہاں پر میں آپ یقیناً سوال اٹھ رہا ہوگا کہ افغانستان میں کیا یہودی تھے. افغانستان میں بہت زیادہ یہودی تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہودہ سلطنت تھی جو ایران سے کے قریب تھی, اور افغانستان تو اس وقت کوئی ریاست نہیں تھی, ایسے ایران ہی کا حصے تھے مختلف دوسری ریاستوں میں, تو یہاں آباد تھے. لیکن جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا جو پہلا ہوا 1990 کی دہائی میں, تو اب افغانستان میں صرف 2 یہودی ہیں, ان کا نام آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان سے جانے والے یہودی رام اللہ میں ہیں, ان کی بھی 1000 سے زیادہ کی تعداد ہے, اور پاکستان میں جو بسنے والے یہودی تھے وہ لاہور میں بھی تھے. میرے ایک اسرائیلی یہودی دوست, اب آپ کہیں گے یہودی دوست ہو سکتا ہے, آج امریکہ, یورپ اور لیٹن امریکہ اور آسٹریلیا میں سب سے زیادہ مظاہرہ کرنے والے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف وہ یہودی ہیں جو زائنزم کو, صہیونیت کو مسترد کرتے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں. تو میرا وہ اسرائیلی دوست جو تل ابیب سے تعلق رکھتا تھا, میں نے اس سے پوچھا, اور وہ اسرائیلی ریاست کا بہت بڑا نقاد ہے اسرائیل کے اندر. میرے اسی طرح مسیحی فلسطینی دوست ہیں, وہ اپنے آپ کو فلسطینی کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو اسرائیلی نہیں کہتا. گو اس کے پاس پاسپورٹ اسرائیل کا ہے, لیکن وہ یہودی ہے جو صدیوں سے وہاں رہتا تھا, وہ اپنے آپ کو عرب یہودی کہتا ہے, جیسے عراقی یہودی ہوتے ہیں, ایرانی یہودی ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی راز کی بات بتاؤ یہودیوں کے بارے میں. تو اس نے کہا ہمارے بیلیف میں یہ ہے کہ ہم ریاست پر یقین نہیں رکھتے. یہ وہ یہودی ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں, جو زائنزم کے خلاف ہیں, جو زائنسٹ ہیں, وہ ریاست پر یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جوڈائزم میں یہ لازمی ہے کہ یہودی دنیا کے جتنی بھی ریاستیں بنے وہاں پر ایک یہودی کا وجود بہت ضروری ہے. شاید اسی لیے افغانستان میں ابھی تک 2 یہودی بچے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے یہودیوں کی جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی, آج بھی لاہور میں یہودی ہیں, کراچی میں یہودی ہیں, راولپنڈی میں یہودی ہیں, اور یہ پاکستان کے پرامن شہری ہیں. اور پاکستان, جیسے میں نے کہا, پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو شدت پسندی جو آئی 80 کی دہائی کے بعد, وہ تو خود استعمار نے پیدا کی, لیکن کبھی ان کو اس گرجا جو سینیگاگ تھا جو 1988 میں ضیاء الحق نے پرووک کیا, اس کے علاوہ کبھی یہودیوں کو پرابلم نہیں ہوئے. پاکستان میں یقیناً جو بسنے والے یہودی رجسٹرڈ ہیں اس کو چیلنج کیا گیا ہے. میرا اپنا ماننا ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ یہودی موجود ہیں. یہ یہودی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اسرائیل کو نہیں مانتے, اسی لیے یہ پاکستانی یہودی ہیں. جیسے پاکستانی ہندو ہیں, جیسے پاکستانی سکھ مسلمان ہیں, پاکستانی مسیحی ہیں,
اور دنیا میں یہ ان یہودیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کرتے ہیں جو فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، فلسطین کے ساتھ ہونے والے اسرائیلی جرائم کے مخالف ہیں۔ اور یہودیوں کے حوالے سے یہاں پر میں آپ کو ایک کتاب کا ذکر کروں گا جو 1947 میں محمودہ رضویہ نے لکھی۔ اس کتاب کا نام ہی ملکہ مشرق ہے۔ یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے، میں نے یہ پڑھی نہیں ہے لیکن بہت پہلے اس کو سنا ہوا ہے، میں اب تلاش کروں گا۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، میں بھی پڑھوں گا۔ اس کتاب میں کراچی میں بسنے والے یہودیوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ غزہ، اسرائیل، جوڈائزم، زائنزم اور یہودیوں کے بارے میں آپ کے ساتھ تاریخی اور آج کی معلومات شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنے اس ویلاگ میں مسلسل سیاسی تجزیہ بھی پیش کروں گا، عالمی سیاست بھی اس کے گرد جو ہوگی وہ بھی پیش کروں گا، اور کچھ اور دلچسپ معلومات کہ پاکستان میں جو یہودی رہتے ہیں اور کیا کیا ہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔